کہانی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ تخلیق کا مقصد تخلیق خدا کے جلال کے لیے ہے۔ بائبل کہتی ہے ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ تخلیق سے پہلے ہی خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر چیز کو مقرر کر رکھا تھا۔ بائبل بتاتی ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ اگرچہ تخلیق کا مقصد بظاہر انسانی گناہ اور بدکاری سے بگڑ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخلیق کے بعد انسانوں کے گناہ اور بدکاری کی وجہ سے تخلیق نامکمل ہے۔ تخلیق بالکل ویسے ہی کامل ہے، اور خدا کی بادشاہی تخلیق کے آغاز سے ہی مکمل رہی ہے۔ لہٰذا تخلیق کا مقصد محض تخلیق نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی تکمیل ہے، اور تخلیق خدا کی بادشاہی کی تکمیل کا آغاز ہے۔ خدا نے زمین کو بنایا۔ اگر خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو خدا ہی قادر مطلق خدا ہے۔ لہٰذا یہ ایمان کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسے تسلیم کرتے ہوئے یہ خدا کو ہم سے الگ کرتا ہے کہ خدا ہی خالق ہے اور ہم دیگر مخلوقات کی طرح مخلوق ہیں جسے خالق نے تخلیق کیا۔ نیز تخلیق کے ذریعہ بائبل کا بیان ہے کہ انسان سمیت زمین پر موجود تمام چیزیں صرف خدا کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تخلیق، روشنی۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق سے پہلے صرف اندھیرا، ویرانی اور بے ڈول پن تھا، اور اسی تاریکی، ویرانی اور سنسانی کی حالت میں خدا نے پہلے دن روشنی پیدا کی، تاریکی کو شکست دی اور روشنی کو اندھیرے سے الگ کر دیا۔ روشنی پیدا ہوئی لیکن ساری تاریکی ختم نہیں ہوئی۔ خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا۔ تخلیق، الگ کر کے ممتاز کرنا۔ خدا جس نے تاریکی کی حالت میں روشنی بنائی اور روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا، اب وہ بے ڈولپن کی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ اس نے اسے الگ اور ممتاز کیا۔ دوسرے دن خدا پہلے ایک فضا پیدا کرتا ہے اور پھر نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے الگ کرتا ہے۔ اس طرح فضا کا کردار علیحدگی ہے۔ اوپری اور نچلا پانی جو ملے ہوئے تھے، اب فضا کے ذریعہ ان کی تقسیم اور علیحدگی ہوئی اور اس نے فضا کو آسمان کہا۔ پھر بھی بے ڈولپن کا حل نہ ہوا۔ فضا نے پانی کو اوپر اور نیچے تقسیم کیا اور الگ کر دیا، لیکن نیچے کا پانی ابھی تک تقسیم نہیں ہوا، لہٰذا زمین اور پانی اس طرح سے مکس ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے دن خدا نے زمین کو پانی سے الگ کیا جو ابھی تک بے ترتیبی میں تھی، اور خشکی کو زمین اور جمع پانی کو سمندر کہا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے بھی تقسیم اور الگ کر دیا، اور اب بے ڈولپن مکمل طور پر دور ہو گیا۔ بے ڈولپن ختم ہوا کیونکہ یہاں خدا کی تخلیق کی بنیادی ساخت مکمل ہو چکی ہے، اور اس نے خشکی پر گھاس، سبزیاں اور درخت اگائے جس کو اس نے زمین کہا۔ تخلیق، زمین کو یوں ہی چھوڑنے کے بجائے اسے بھر دیا۔ خدا جس نے تاریکی کو روشنی سے علیحدہ اور منقسم شکل کے ساتھ الگ کیا، اب خالی پن کو بھر دیتا ہے۔ خدا کی تخلیق جگہ کو بھرنے کے عمل سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر جہاں سے اس کا تعلق ہے رکھ رہی ہے۔ اب خدا ہمارے ارد گرد آسمانوں، زمین اور سمندروں کو بھرتا ہے۔ اس نے آسمان، زمین اور سمندر کو بھرنے کے لیے سورج، چاند اور ستارے بنائے، اور وہ نشانیاں، موسم، دن اور سال لاتے ہیں۔ پانچویں دن خدا آسمان کو جو دوسرے دن منقسم اور جدا ہوا تھا ہر طرح کے پرندوں سے بھرتا ہے، اور وہ سمندر کو سمندری مخلوق اور جانداروں سے بھرتا ہے جو اس نے تیسرے دن تقسیم کیا تھا۔ اس نے انہیں بڑھنے کی برکت دی۔ چھٹے دن خدا نے جانداروں کو اپنی جنس کے مطابق جانوروں، زمین پر چلنے والے جانوروں اور جنگلی جانوروں کو اس خشکی پر جس کو اس نے تیسرے دن الگ کیا پیدا کیا، اور اس نے خشکی کو الگ کر کے اس جگہ کو بھر دیا۔ خدا جس نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا اور بے ڈولپن ختم کیا، زمین اور سمندر میں سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کو جہاں جہاں سے وہ تعلق رکھتی پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ خدا جس نے ہر چیز کو اس کی اپنی جنس کے مطابق بنایا، انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا۔ خدا نے انسان سے کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور تمام مخلوقات پر اختیار رکھو۔ خدا جس نے روشنی سے راہ کھولی اور جگہ کو ہر چیز سے بھر دیا، کہا، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا ہے۔ آئیں اب ہم مختصراً
تخلیق کی تاریخ کا پھر جائزہ لیں۔ ہمیں تخلیق سے واقف ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ صرف اس نقطہ نظر اور منظم معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بائبل میں کہانی کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں جو جاری رہے گی۔ پھر جان سکتے ہیں کہ خدا ہی نے اپنے لوگوں کو کھانے اور نہ کھانے کے بارے میں حکم دیا ہے، اور ہم ایمانداروں کے باپ ابراہیم، جسے کسدیوں کے اور سے میسوپوٹامیہ کی زرخیز زمین میں بلایا، کا مطلب جان سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس طویل عمل کو جانتے ہیں جس میں خدا نے بنی اسرائیل کو کنعان کی سرزمین سے مصر بھیجا، پھر مصر سے بلایا، بیابان میں گزارا اور کنعان کی سرزمین پر پہنچایا۔ وہ سرزمین جس کی چاروں طرف بند تھی، اس سے ہم یہ جانتے ہیں، یعنی ہم جگہ اور اس کے فرق کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس نے ان کو ایسا بتایا کہ وہ غیر قوموں کی رواج و ضوابط کی پیروی نہ کریں۔ اس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کیونکہ بائبل واضح طور پر اخیب کے باپ امری کے خاندان کے بارے میں بتاتی ہے، جس پر غیر اقوام میں شادی کی پابندی تھی، لیکن شمالی اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے غیر قوم میں شادی کی، اور کیونکہ ان کا اختتام انتہائی بھیانک ہوا، اور یہاں تک کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کپڑوں، بیج، جانور، کھال یا دھاگا کو ایک ساتھ نہ ملائیں۔ تخلیق سے پہلے زمین تاریک، ویران اور سنسان تھی، اور خدا نے پہلے دن روشنی کو پیدا کیا اور تاریکی کو شکست دی اور روشنی اور تاریکی کو الگ کیا۔ خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا۔ اب خدا نے جو بے ڈولپن کی حالت تھی اسے منقسم اور جدا کیا، اور دوسرے دن خدا نے ایک خلا بنایا جو فضا کے نام سے جانا گیا، اور اس نے نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور اس فضا کی وجہ سے وہ پانی جو اکٹھا تھا الگ ہو گیا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ اوپری اور نچلے پانیوں کو منقسم اور الگ الگ کر دیا، لیکن ابھی تک بے ڈولپن پوری طرح ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک نچلا حصہ تقسیم نہیں ہوا اور زمین اور پانی ملا ہوا ہے، اب تری کی حالت ہے۔ اور تیسرے دن خدا زمین کو پانی سے الگ کرتا ہے، خشکی کو زمین کہتا ہے اور جمع پانی کو سمندر کہتا ہے۔ اور یوں اب بے ڈولپن کی کیفیت کو حل کیا گیا۔ تخلیق کے کام میں بنیادی ساخت بننے کی وجہ سے بے ساختہ پن غائب ہو گیا، اور اس نے زمین پر گھاس، سبزیاں اور درخت اگائے۔ اب خدا باقی خلا کو بھر دیتا ہے۔ خدا کا بھرنے کا عمل ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہے۔ پہلے خدا نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر آسمانوں، زمین اور سمندر کو اپنے ارد گرد بھر دیا، اور اس کے ذریعہ وہ نشانوں، موسموں، دنوں اور سالوں کو لایا۔ پانچویں دن خدا نے پرندوں کو آسمان میں اور پانی کی تمام مخلوقات کو سمندر میں رکھ دیا، اور ان کو بکثرت پھلنے اور بڑھنے کی برکت دی۔ چھٹے دن خدا زمین کی تمام مخلوقات کو زمین پر رکھتا ہے۔ خدا جس نے تاریکی کو روشنی سے الگ کیا، بے ساختہ پن الگ اور ختم کیا، سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کو زمین اور سمندر میں جہاں جہاں وہ تعلق رکھتی تھی پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ خدا جس نے ہر چیز کو اس کی اپنی جنس کے مطابق بنایا، صرف انسان کو خدا کی صورت میں بنایا، اور خدا نے انسان سے کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کر دو اور تمام مخلوقات پر اختیار رکھو۔ بائبل بتاتی ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ بائبل تخلیق کے ذریعے بات کرتی ہے۔ تخلیق کے ذریعے خدا روشنی کی ایک راہ بنا کر نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کر کے خشکی کو تری سے الگ کر کے تفریق کی بات کرتا ہے، پھر اسے بھرتا ہے ان چیزوں سے جو ان سے تعلق رکھتی، یعنی سورج، چاند، ستارے، پرندے، مچھلی اور جانور سب اس جگہ رکھے گئے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خدا کے لوگ اور بچے ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں انہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا سے الگ، وہ جگہ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ عطایت کا مقام، خدا کے ساتھ خوشی منانے اور خدا کے ساتھ چلنے کی ایک جگہ تھی۔ تخلیق کے ذریعے خدا تمام چیزوں کو ان کی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تمام چیزوں نے حکم مانا اور اپنا کردار ادا کیا، لیکن انسان جو خدا کی صورت پر بنایا گیا اور آزاد مرضی پر تھا، اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ بائبل ان لوگوں کا خاتمہ دکھائے گی جنہوں نے اپنی جگہ کھو دی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، بابل کا برج بنایا، خدا کے رتبہ کی بے حرمتی کی اور اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھ دیا، حتیٰ کہ اس میں خدا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا مغروروں کو سزا دیتا ہے جنہوں نے خدا کی برکت کو اپنی ملکیت ہونے کے لیے چرایا، اور یہی سزا
آخر کار انہیں ان کی جگہ بھیجے گی۔ پھر وہ دوسرا بیٹا آیا جس نے اپنے باپ کو چھوڑا، پیچھے مڑا اور اس مقام کی قدر معلوم کرنے کے لیے اپنے مقام پر دوبارہ کھڑا ہوا، اور یہی آسمانی باپ کا دل ہے جو تخلیقی عمل کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے گا، جو برہ کی شادی کی دعوت کی طرف لے جا رہی ہے اور آخر کار نئے آسمان اور نئی زمین کی ابدی زندگی کی طرف گامزن ہے۔ گناہ اس جگہ کو چھوڑ رہا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے۔ لغت میں گناہ کا معنی حد سے باہر ہے۔ گناہ تب ہوتا ہے جب خدا کے لوگ اپنے آپ کو دنیا سے ممتاز کرنے میں ناکام رہے اور خدا کے لوگوں کی حیثیت سے اپنی جگہ پر قائم رہنے کی بجائے اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ اور بائبل خدا کی محبت کی داستان ہے جس میں وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنے کے بعد گنہگار بن گئے تھے، انہیں خدا کی رضامندی سے اسی جگہ واپس لایا گیا۔ اب بائبل اس جگہ کی بحالی کے لیے ایک طویل سفر کا آغاز کرے گی۔ یہ کہانی جاری رہے گی اور بتائے گی کیسے خدا کی تخلیق جس سے روشنی ہوئی بے ترتیبی ختم ہوئی، اور خدا کی تخلیق جس نے تاریکی، بے ڈول پن اور خالی پن کی کیفیت کو روشن، ممتاز، منظم اور بھرا ہوا کر دیا۔ مسیحی جو خدا کے لوگ اور اس کے بچے بنے کی نجات کے کام سے متعلق ہے۔